میں آپ سے پوچھتا ہوں، بے چینی اور بے قراری کے اندر آپ نے سولیوشن کیا محسوس، آپ نے کیا سولیوشن تلاش کیا؟ آؤ چلو کہیں پکنک پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں، کسی ہل اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں، بیچ پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی سگریٹ پھونک لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس مل جائے گا۔ نہیں، اب میں حضور سے عرض کرتا ہوں چشم تصور میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل کی بہار کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کا دل کھل جاتا ہے اور آپ کے دل کو سکون ملتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جن چیزوں کو اللہ نے سکون کا ذریعہ رکھا اور خوشی کا ذریعہ رکھا، آج وہی چیز مسلمانوں کے لیے بے قراری بن گئی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، قرآن اللہ نے سکون کے لیے رکھا، مسجد اللہ نے سکون کے لیے بنائی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مسجد میں آ کر بے قرار ہوتا ہے، تلاوت سن کر بے قرار ہوتا ہے۔ کیا ریزن ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا، جس کی وجہ سے ان خوشی پہنچانے والی دلوں چیزوں سے بھی ہمیں خوشی نصیب نہیں ہو پا رہی۔ میں آپ کو بتاؤں، دوائیں اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ ایک آدمی اگر بد پرہیزی کرے، ڈاکٹر کہے کہ شوگر کے آپ پیشنٹ ہیں، آپ شوگر استعمال نہیں کریں گے، لیکن آپ شوگر کی ٹیبلٹ بھی لے رہے ہیں اور میٹھی چیزیں بھی کھا رہے ہیں، تو آپ کی دوائی آپ کی بیماری پر اثر انداز نہیں ہوگی، شفا نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ پرہیز نہیں کرتے۔ قرآن ایفیکٹ اس وقت کرے گا جب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچائیں گے، تو پھر قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر سچویشن یہ ہوگی کہ اس کتاب کے ذریعے راستے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، بے چینی اور بے قراری کے اندر آپ نے سولیوشن کیا محسوس کیا؟ آپ نے کیا سولیوشن تلاش کیا؟ آؤ چلو کہیں پکنک پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں، کسی ہل اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں، بیچ پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی سگریٹ پھونک لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس مل جائے گا۔ نہیں، اب میں حضور سے عرض کرتا ہوں چشم تصور میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل کی بہار کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کا دل کھل جاتا ہے اور آپ کے دل کو سکون ملتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر کہا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، اے اللہ، قرآن کو ربیع قلبی، میرے دل کے لیے بہار بنا دے۔ حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو دل بہار بہار اور باغ باغ ہو جایا کرتا تھا۔ دلوں کے تسکین کا سامان اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے۔ آپ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جب کبھی آپ کا دل بیٹھنے لگ جائے، جب کبھی آپ غموں کے اندر گرفتار ہو جائیں، جب کبھی آپ کو بے چینی ستانے لگے، جب آپ کو لگے کہ بس رونا آ رہا ہے، دل بیٹھ رہا ہے، آپ کچھ نہ کرو، اٹھو، وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کرو۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ابھی آدھا پارہ بھی آپ نہیں پڑھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے غم کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ اس لیے کہ حضور خود اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس کتاب کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ربیع قلبی، میرے دل کے لیے بہار بنا دے۔ اور یہ کتاب صرف زمین کے اوپر کے لیے بہار نہیں ہے، زمین کے اندر کی بے چینی کے لیے بھی بہار ہے، اور میدان محشر کے لیے بھی یہ کتاب بہار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ہم دیکھیں کہ غم ہمیں بہت قسم کے آتے ہیں۔ کبھی مال کا غم، اور یہاں ایک سسٹم چل پڑا ہے ابھی، اور وہ یہ ہے مال 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 مال، یعنی انسان صرف ڈالر ڈالر ڈالر، اس کی فکر کے اندر اتنا ہے کہ نہ خود کی فکر ہے، نہ خود کی فیملی کی فکر ہے، نہ خود کے بچوں کی فکر ہے۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ ڈالر ہوگا تو بچوں کو سب ہو جائے گا، بچوں کی ساری تمنائیں خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔
تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اسلام قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ مال نہ کماؤ، لیکن اسلام نے حقوق رکھے ہیں سب کے، بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں، بچوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، آپ کی جان کے بھی حق رکھے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، 3 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر تشریف لے گئے، یہ جاننے کے لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسے گزرتا ہے اور رات کیسے گزرتی ہے۔ امہات المؤمنین کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، مائیں، امی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتائی جائے کہ سرکار اپنی رات کیسے گزارتے ہیں، دن کیسے گزارتے ہیں۔ تو امہات المؤمنین نے جواب میں ارشاد فرمایا، سرکار رات کو سوتے بھی ہیں، سرکار رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سرکار رات کو بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، سرکار دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے پیش کیا۔ تو 3 حضرات جو گئے تھے انہوں نے کہا باہر نکلنے کے بعد کہ بھئی میں تو اب حضور کی بات تو کیا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں تو یار آج سے یہ طے کر رہا ہوں کہ آج سے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، پوری رات تو دن عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا پوری زندگی عبادت میں گزاروں گا۔ تیسرے نے کہا میں روزانہ روزے رکھوں گا۔ اب یہ تینوں نے اپنی اپنی کیفیت کا ذکر کر دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے فرمایا، تم تینوں ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے تینوں نے اپنی بات بتائی۔ اب سنیے، کوئی غلط کام تو نہیں کہا تھا، روزہ رکھنے کی بات کہی، نماز پڑھنے کی بات کہی، رات کی عبادت میں گزارنے کی بات کہی۔ اب لیکن حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سنو میں نے تمہاری بات سن لی ہے، رات کو میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، دن میں روزے سے بھی رہتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کے خلاف کیا وہ میرا ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ بیوی کی حق تلفی کر کے، بچوں کی حق تلفی کر کے، خود کی حق تلفی کر کے عبادت بھی اگر کرتا ہے تو حضور ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ بیوی کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا حق بھی ادا کرو۔ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، ہم سمجھتے ہیں ڈالر سے ان کی ساری تمنائیں پوری کر دیں گے، ان کو اچھے کپڑے دلا دیں گے، گیجٹ دلا دیں گے، اس کے علاوہ بھی ان کی تمنا ہے۔ میں ایک ایگزامپل اکثر دیا کرتا ہوں کہ ڈبے کے دودھ سے ماں اپنے بچے کا پیٹ تو بھر سکتی ہے، لیکن ماں کی محبت کہاں سے پلائے گی؟ ماں خود جب اپنا دودھ پلاتی ہے تو صرف دودھ ہی نہیں پلاتی، اپنی محبت کا جام بھی اس کو سینے سے لگا کر پلایا کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر رکھی ہیں، یہ قانون اسلام قانون اسلام کے اندر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم یہ ساری چیزیں جمع کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ، فیوچر 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 فیوچر، اور اس میں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب کیا؟ تو اب قرآن کہتا ہے، اے دولت کو جمع کرنے والے شخص، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، تو سب کے حقوق ادا کر، اور تو نے اپنی دولت پر جو بھروسہ کیا ہے وہ دولت ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گی۔ اگر ہمیشہ کسی کے پاس دولت رہنے والی ہے تو وہ رب قدیر جل جلالہ کی ذات ہے۔ اور بڑی پیاری بات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہاتھ میں جو ہے
اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو۔ تمہارے ہاتھ کا تو کوئی لوٹ کے لے جا سکتا ہے، لیکن قدرت کے خزانے کے اندر کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی، نہ اس سے کوئی چھین سکتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے ہاتھ کی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، بینک پر بھروسہ کرتے ہیں، کیش پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن رب پر بھروسہ ہمارا اتنا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، بڑی پیاری بات روزی کے سلسلے میں ایک نسخہ آپ کو بتا دوں، اور یہ قرآن کا عطا کردہ نسخہ ہے۔ اگر کوئی اس کو فالو کرے، اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آ سکتی، اس کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز قائم کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو روزی عطا کروں گا۔ اللہ نے پرومس کیا ہے کہ میں تم کو روزی عطا کروں گا، تو خود بھی نماز کے پابند بنے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔